السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ آج ہم میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے، اسی طرح اب ہم میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد تھے: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ میم ساکن کے احکام دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے قواعد دیکھیں گے۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں: اخفاء شفوی، اظہار شفوی اور ادغام شفوی۔ تو چلے آئیں ہم شروع کرتے ہیں۔ تو میم ساکن ایک ایسا میم ہوتا ہے جو حرکت سے خالی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے میم ساکن ہے تو اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی، سکون لگا ہوا ہوگا، جزم ہوتی ہے تو وہ کیا ہے، وہ حرکت سے خالی ہے، اور اس کا جو سکون ہے، اس کا جو جزم ہے، وہ وصلاً اور وقفاً قائم رہتا ہے۔ یعنی میم ہے، اس کے اوپر جزم کی علامت لگی ہوئی ہے، یا میم جو ہے وہ ساکن ہے، تو چاہے وہ وقف کریں ہم، وہ میم ساکن ہی رہے گا، اور اگر ہم وصل میں اس کو پڑھ رہے ہیں تو وہ میم کیا ہے، میم ساکن ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہم قواعد پڑھیں گے یہ کیا ہے، ان میں کون سے میم آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سا میم نکل جاتا ہے۔ وہ میم جو اصل میں متحرک ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایک میم ہے وہ متحرک ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت لگی ہوئی ہے، لیکن ہم اس حرف پہ، اس لفظ پہ وقف کر رہے ہیں، اور وہ میم کیا ہے، ساکن ہو جائے گا، یعنی ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آیت مکمل ہوتی ہے، جیسے رحیمن، ایک لفظ ہے رحیمن، ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو میم کیا کر دیں گے، ساکن کر دیں گے۔ میم کیا تھا، متحرک تھا، ہم نے اس کو ساکن کر لیا، تو ایسا میم جو ہے اس پہ میم ساکن کا رول اپلائی نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا میم جو متحرک ہے لیکن اس کو ہم ساکن کر رہے ہیں وقف کی صورت میں، تو اس پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوگا، وہ اس رول سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم عربی پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اس میں وقف کرتے ہوئے ہم جو متحرک حرف ہوتا ہے اس کو ساکن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میم ساکن لفظ کے درمیان میں بھی ہو سکتی ہے، لفظ کے آخر میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی حرف ہے وہ ساکن ہے، وہ کہیں پہ بھی ساکن ہو سکتا ہے۔ تو میم بھی اسی طرح ہے، وہ لفظ کے درمیان میں بھی ساکن ہو سکتی ہے، آخر میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اسم اگر کوئی ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں بھی ساکن ہو سکتی ہے، فعل میں بھی ہو سکتی ہے، اور کسی بھی حرف میں جو ہے میم ساکن ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کے قواعد کی بات کر لیتے ہیں۔ قواعد میں ہم نے ابھی دیکھا کہ اس میں 3 اس کے رولز آ جاتے ہیں: اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی۔ جیسے ہم نے اس میں دیکھا نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد دیکھے تھے: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں: اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی۔ تو آج ہم اخفاء شفوی کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ اخفاء کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اخفاء کا مطلب کیا ہے، چھپانا۔ تو اخفاء شفوی میں بھی اس کا مطلب کیا ہے، چھپانا ہی ہے۔ اب یہاں پہ لیکن تھوڑا سا رول چینج ہوگا، کیونکہ ہم میم ساکن کے قواعد دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ میم ساکن ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت میں غنہ کرتے ہوئے ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا رول دیکھتے ہیں ایک جملے میں یا ایک لائن میں کہ وہ کیا ہوگا۔ تو جب بھی میم ساکن کے بعد با آ جائے گا، میم ساکن کے بعد با آ جائے گا، تو ہم وہاں پہ غنہ کریں گے، ہم اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت کا غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ یہ ہوتا ہے اخفاء شفوی، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک ہی حرف استعمال ہوگا، کیا کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ ہم اخفاء شفوی ہوگا، وہاں پہ ہم اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت کا غنہ کریں گے، اس کو اخفاء شفوی کہا جاتا ہے۔ اب اس کو اخفاء کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم نے میم ساکن کی آواز کو چھپانا ہے، اور شفوی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ میم جو ہے وہ دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور میم ساکن یا اخفاء شفوی جو ہے، اخفاء شفوی بیسیکلی یہ 2 لفظوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ ایک ہی لفظ میں اخفاء شفوی نہیں پایا جاتا، 2 لفظوں کے درمیان اخفاء شفوی پایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اس کا رول پھر دیکھ لیتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ میم کو ہم غنہ کر کے چھپاتے ہوئے پڑھتے ہیں اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت میں، اس کو ہم کہتے ہیں اخفاء شفوی۔
یہاں پہ میں ایک بات دہرا رہی ہوں کہ ہم اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت میں غنہ کریں گے، تو ایسا ہم کیوں کریں گے؟ کیونکہ جب اخفاء شفوی ہم ادا کرتے ہیں تو ہم میم پر اپنے ہونٹ بند کر لیتے ہیں اور غنہ ہمارا جاری رہتا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم غنہ کر رہے ہوتے ہیں میم ساکن پہ تو ہمارا جو منہ ہے وہ بند ہوتا ہے، لیکن ہماری آواز جو ہے وہ جاری ہوتی ہے، اور با جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے ہونٹ کھول لیتے ہیں۔ با ادا کر کے بھی دیکھیں تو با پہ ہمارے ہونٹ کھل رہے ہیں، تو میم پہ جب ہم غنہ کریں گے نا تو ہمارے ہونٹ بند ہوں گے، اور با پہ ہم کھول رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ نہ تو ادغام ہے اور نہ یہ اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ اب شفا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عربی میں ایک ہونٹ جو ہے اس کو شفا کہتے ہیں، اور شفوی جو ہے وہ زبان کے لیے بھی یا بولنے کے لیے بھی، اورل لینگویج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کو اخفاء شفوی اس وجہ سے کہا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا شفاتین ہونٹوں کو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کی کچھ مثالیں آپ کو میں نے دی ہیں، اس کو دیکھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هم بضارین به وما ہم یہاں پہ کیا ہے؟ میم ساکن ہے اور اس کے بعد با آ گیا، تو یہاں پہ ہم میم ساکن کا رول اپلائی کریں گے، اخفاء شفوی والا ہم یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وما ہم بضارین، اس طرح سے۔ اگلی دیکھیں مثال، سورہ عادیات کی آیت نمبر 11 ہے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر ان ربهم بهم میم ساکن ہے اور اس کے بعد با آ گیا، تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ اخفاء شفوی ہو رہا ہے، ہم غنہ کرتے ہوئے یہاں پہ پڑھیں گے۔ غنہ ہمارا اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت کا ہونا چاہیے۔ اسی آیت میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو ربہم کے بعد جو بہم ہے وہاں پہ بھی میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، تو یہ بھی ایک میم ساکن کا رول یہاں پہ اپلائی ہوگا۔ اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کور کریں گے، اور اس مثال کو میں کوشش کروں گی کہ دوبارہ اس میں ایڈ کروں۔ آگے دیکھیں، آگے سورہ فیل کی ہے آیت نمبر 4، اس میں دیکھتے ہیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل ترمیہم ترمیہم یہاں پہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، یہاں پہ بھی اخفاء شفوی ہو رہا ہے، ہم اس کو بھی یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ترمیہم بحجارۃ، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اب چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ یہاں پہ کچھ مثالیں نکالی گئی ہیں آپ لوگوں کی ایکسرسائز کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں اس کو، دیکھیے گا۔ کنتم بھی یہاں پہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے، ہم نے باقی رولز ویسے ہی ساتھ ساتھ اپلائی کرتے جانے ہیں۔ کنتم بھی میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی غنہ کریں گے۔ آگے دیکھیے گا، تأتیہم بآیۃ تأتیہم بآیۃ، آگے دیکھیے گا، علیکم بوکیل علیکم بوکیل ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین وما ہم بمؤمنین بعدکم ببعض بعدکم ببعض، ٹھیک ہے۔ رول ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں، جب بھی میم ساکن کے بعد با آ جائے گا تو وہاں پہ ہم غنہ کرتے ہوئے اخفاء کی طرح ہم نے میم ساکن کو چھپاتے ہوئے پڑھنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اخفاء شفوی۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اگر کوئی پوائنٹ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی کوئری سالو کریں گے۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔